تعدوا نعمة الله لا تحصوها۔ اے دنیا کے حکمرانوں سنو، اے زمین کے اطراف کے حاکموں دیکھو، تم جو بہتوں پر حکمرانی کرتے اور رعایا کی کثرت پر فخر کرتے ہو، کان دھرو۔ حکمت، فہم و فراست اور کمال قدرت سب اسی کی ہے۔ یہ چاند، ستارے، سورج، کرنیں، دن رات سب اپنی کمالیت کے جوہر جو دکھاتے ہیں، یہ سب میرے رب کی مہربانیاں ہیں۔ رب ذوالجلال کی قدرت کے جب چشمے پھوٹتے ہیں تو پھول، کلیاں، باغیچے، گلشن، ہریالی، پودے، یہ دھرتی کے سب نظارے، یہ دریا و سمندر، یہ ندیاں اور نیلے پانی کی آب اشارے، یہ نظام ہستی کو چلانے والے، میری سب دعائیں، التجائیں، مسکراہٹیں، محبتیں سب رنگ لائیں، اور پھر چہروں پر خوشیوں کے گیتوں کی ہو مہکار، تو ہر دل سے نکلے میرے رب کی ہیں مہربانیاں۔ ہم نے کی دعا، اسی نے سنی التجا، یہ سب اسی کی حشمت کا کمال ہے، جو پتھر میں بسنے والے کیڑے کو کرتا ہے روزی عطا۔ ہم سبوں کا پالنہار، جس نے پرندوں کو گنگنانے کی قوت بخشی اور لبوں پر آنے والی صدائیں، یہ سب ہیں میرے رب کی مہربانیاں۔ اتنے پیارے محبوب کی آمد پر، اتنے بڑے نبی علیہ السلام کی آمد پر، کہ جس کو اللہ نے کبھی مدثر، کبھی مزمل، کبھی سراج، کبھی منیر، کبھی اللہ تعالیٰ نے مختلف ناموں سے پکار کر بڑے ہی لاڈ، بڑے ہی پیار سے مخاطب کیا ہو کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ ایسے القاب اللہ نے کسی اور کو عطا نہیں کیے، لیکن وہ داعی، وہ مبشر، وہ نذیر، وہ طاہر، وہ طیب نبی جب دنیا میں آتا ہے، اللہ اس کو معبوس فرماتا ہے، اللہ اس کے سر پہ نبوت کا تاج سجاتا ہے۔ اللہ جب آمنہ کی گود کو، اس آمنہ کی گود کو اپنے محبوب علیہ السلام کی ذات سے منور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی لمحے، اسی گھڑیاں دنیا سے فتنوں کو، فسادوں کو، مصیبتوں کو، آزمائشوں کو، تنگیوں کو دور کر دیتا ہے۔ وہ غریبوں کا سہارا بن کر، ضعیفوں کا بوجھ اٹھانے والا بن کر آنے والا، اپنی پیدائش کے دن سے ہی ضعیفوں کے لیے مسیحا بنا۔ یاد ہو نہ ہو، تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھ لیجئے گا، آنے والی آتی ہیں دائیاں جو بچے لینے کے لیے، وہ سب امیروں جب کے پاس چلی جاتی ہیں، امیروں کے بچوں کو اٹھاتی ہیں، دودھ پلانے کی خاطر بڑی اجرت کا ذہن، عقیدہ، ایمان رکھتی ہیں، تو سب سے کمزور دائی، سب سے کمزور سواری والی حلیمہ پیچھے رہ جاتی ہے۔ اس کو جب پتہ چلتا ہے اس کو یتیم سمجھ کر چھوڑ دیا گیا ہے، کسی نے جولی میں نہیں لیا، گود میں نہیں اٹھایا، اللہ سے وعدہ کرتے ہوئے، امید لگاتے ہوئے کہ اللہ اس یتیم کے ذریعے مجھے بھی مالا مال کرے گا، اس یتیم کے ذریعے اس کو در یتیم بنا دے گا، اللہ میرے گھر کو بھی 4 چاند لگا دے گا، اس کو اٹھا لیا۔ اللہ کی قسم، سب سے پہلی اور بڑی بات، سب سے بڑی دلیل اس بات کی ہے کہ اللہ نے ان کمزوروں، ضعیفوں، مجبوروں، لاچاروں اور ان معذوروں کے لیے اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو محبوس فرمایا، ان کے لیے امید کی کرن بنایا۔ آج جو لوگ معذوروں پر، مجبوروں پر، مظلوموں پر
مقبوروں پر، مقصوروں پر یا مجبوروں پر ظلم کرتے ہیں، ستم کرتے ہیں، وہ کوئی ایک ہو، کسی مکتبہ فکر سے ہو، کسی شعبہ ہے زندگی سے ہو، اس کا تعلق ہو، وہ چھوٹا ہو، وہ بڑا ہو، وہ ادنا ہو، وہ اعلیٰ ہو، اگر کسی ایک کا رویہ ان لوگوں کے ساتھ ایسا ہے، اس کو اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا، ایمان کی تجدید عہد کرنا ہوگا، سوچنا ہوگا کہ میرے نبی علیہ السلام ایسے لوگوں کے لیے مسیحا بن کر آئے، رحمت للعالمین بن کر آئے، انہوں نے ایسے لوگوں کو گلے سے لگایا، ان کو سہارا دیا، ان کو کہیں مجبور نہیں کیا۔ تمہیں یاد ہو نہ ہو، آنے والا ایک آتا ہے، پکڑا جاتا ہے، جس کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جکڑ لیا ہے، قیدی بنا لیا ہے، مسجد نبوی کے ستون میں باندھ دیا ہے، بڑا قد، بڑا قبہ، بڑا جبہ، بڑا ہی خوبصورت، بڑا ہی روب، بڑا ہی نخرہ، بڑا ہی پیسہ، بڑا ہی روپیہ، بڑا ہی عہدہ اس کے پاس موجود ہے۔ آنے والا آتا ہے، کائنات کا امام آتا ہے، رحمت للعالمین آتا ہے، آگے قیدی سے سوال کرتا ہے، ارے سماما نظریں اٹھاؤ، نظریں ملاؤ، آنکھوں میں آنکھیں ڈالو، لیکن وہ نظریں جھکا کے کہتا ہے، تکبر سے کہتا ہے، بڑائی سے کہتا ہے، روب اور دبدبے سے کہتا ہے، مجھے نظریں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں دیکھنے کی نعوذ باللہ ضرورت نہیں ہے۔ میرا نبی اتنے الفاظ سنتا ہے، اللہ کی قسم پیشانی پہ سلوٹ نہیں آتی، غصہ نہیں آتا، کائنات کا امام بھی ہے، سپاہ سالار بھی ہے، تاجدار انبیاء بھی ہے، لیکن چونکہ رحمت للعالمین ہے، اپنے قیدی کے ساتھ پھر شفقت کرتا ہے، ارے سماما ایک نظر تو اٹھا لے، ایک بار تو دیکھ لے، کہتا ہے نعوذ باللہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آگے بڑھتا ہے، جرت کرتا ہے، الفاظ کو وسیع کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، الفاظ کو دہراتے ہوئے کہتا ہے، آپ سے بڑھ کر بدترین چہرہ کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے، میرا حسن، میرا شباب، میری جوانی، میری سیاست، میری بادشاہت مضبوط ہے، طاقتور ہو، آنے والے، اللہ اکبر، لانے والے، پکڑنے والے، جکڑنے والے، عمر بن خطاب سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی پیشانی پر پریشانی کے آثار چھا جاتے ہیں، اپنی تلوار کے میان پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں، ابھی اشارہ ہو، کائنات کا امام کہے اس کی گردن کو اڑا کے قدموں میں رکھ دو، لیکن اللہ اکبر، نبی علیہ السلام واپس چلے جاتے ہیں، دوسرا دن ہوتا ہے، آگے سوال کرتے ہیں، اور میرے ساتھیوں، اور میرے یاروں، میرے وفاداروں، سماما کو کچھ کہا تو نہیں؟ کہا اللہ کے رسول کچھ نہیں کہا، حکم کے منتظر ہیں، انتظار میں ہیں، عادت لگائیے، اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیں۔ قرآن کے الفاظ میں فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ پہ عمل کر دے، اس کے تن کو جدا کر دے، پور کے ٹکڑے کر دیں۔ کہا نہیں، سماما کے پاس چلے گئے، کہا سماما کچھ کھایا، کچھ پیا، کچھ پہنا، کچھ مصیبت پریشانی آئی؟ کہا نہیں، تم مجھے کیوں پوچھتے ہو، تم مجھ سے کیوں سوال کرتے ہو؟ اور کہا سماما ایک نظر تو اٹھا لے، ایک چہرہ تو پھیر لے، میری طرف نگاہ تو اڑا لے، میرے چہرے کو والضحیٰ کے الفاظ سے اللہ نے تعبیر کیا ہے، میری زلفوں کو واللیل کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے، میرے سینہ کو علم نشرح کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے، میرے ہاتھوں کو ید اللہ کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ارے ظالم سوچ تو صحیح، ارے پاگل کچھ کر تو صحیح، میری آنکھوں میں آنکھیں ملا تو صحیح، لیکن وہ اپنے بادشاہت کے، اپنے مال کے، اپنے دیگر معاملات کے تکبر میں ہے، وہ سماما نظر نہیں اٹھاتا۔ تیسرا دن آ جاتا ہے، اللہ کے رسول پھر آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، سوال کرتے ہیں، سماما میرے لیے کچھ اللہ اکبر خدمات میں آپ کے لیے کچھ کر سکو؟ نعوذ باللہ من ذالک، سماما کہتا ہے کوئی ضرورت نہیں،
سوال کیا گیا، اللہ کے رسول نے سوال کیا، ارے سمامہ مجھے بتا، مجھ جیسا آپ کو کوئی اور ملا ہے؟ کہتا ہے نعوذ باللہ من ذالک، آپ سے بدتر کوئی نہیں ہے۔ کہا میری جماعت جیسے لوگ دیکھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کہتا ہے آپ سے بڑھ کر، آپ کی جماعت سے بڑھ کر کوئی بدترین جماعت نہیں ہے۔ سمامہ سے سوال کیا، ارے سمامہ یہ بتاؤ، میری سرزمین جیسی کوئی زمین دیکھی ہے، کوئی علاقہ دیکھا ہے؟ سمامہ کہتا ہے نعوذ باللہ من ذالک، آپ کی زمین سے بدتر کوئی زمین نہیں ہے۔ میرے نبی نے کہا، تاجدار نے کہا، سپہ سالار نے کہا، کائنات کی محبوب ترین شخصیت نے کہا جاؤ اس سمامہ کو آزاد کر دو، اس کو چھوڑ دو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول گستاخ ہے، اللہ کے رسول کافر ہے، اللہ کے رسول یہ دشمن ہے، اللہ کے رسول یہ باغی اور عدو ہے، اس نے آپ کے چہرے کی، اس نے آپ کے فرامین کی، اس نے آپ کی مسجد کی، اس نے آپ کی نبوت کی، اس نے آپ کے صحابہ کی جماعت کی مخالفت کی ہے، اللہ کے رسول ایسا نہ کرے۔ فرمایا یارو مجھے اللہ نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا لقب دے کر معبوس فرمایا ہے۔ ادھر سے سمامہ نکلتا ہے، ابھی چند کلومیٹر کے فاصلے پہ جاتا ہے، ذہن میں سوال آتا ہے، تصور کی دنیا میں جاتا ہے، میں کتنا پاگل ہوں، کتنا جاہل ہوں، کتنا بھٹو ہوں، اس جیسا سپہ سالار، اس جیسا قائد، اس جیسا لیڈر، میں نے یہ بھی کہا، میں نے وہ بھی کہا، میں نے اس کو برا بھلا بھی کہا، میں نے اس کو سب کچھ کہہ دیا، میں نے اس کی جماعت کو سب کچھ کہہ دیا، نہ سپہ سالار نے نہ اس کے وفاداروں نے کوئی میرے ساتھ زیادتی نہیں کی، کیوں نہ ایسا ہو اس سپہ سالار کا غلام بن جاؤں۔ واپس آتا ہے، سمامہ خود بیان کرتا ہے جتنی رفتار سے گیا تھا اس سے ڈبل رفتار سے واپس آتا ہوں۔ کائنات کے امام کے پاس آیا، مسجد نبوی میں بیٹھا، سپہ سالار سے کہا اللہ کے رسول مجھے اپنی جماعت میں شامل کر لیجئے، اپنے لشکر میں ملا لیجئے، اپنا وفادار بنا لیجئے۔ سمامہ سے سوال کیا، ارے مجھے یہ تو بتا اس چہرے کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک نہیں دیکھا تھا تب تک اس سے بدتر کوئی نہیں تھا، اب دیکھ لیا ہے اس سے بہتر کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ جب تک آپ کے اخلاق کو جانا نہیں تھا، آپ کے بارے میں وہم و گمان میں تھا، آپ کے بارے میں پراپیگنڈا کو سنا تھا، آپ کی دہشت گردی کو سنا تھا، آپ کے بارے میں لوگوں کی خبروں اور باتوں کو سنا تھا، تب تک کوئی برا نہیں تھا، لیکن آپ کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوا ہوں، آپ سے اعلیٰ اخلاق کائنات کے کسی انسان کے پاس موجود ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ انک علی خلق عظیم، اور سب سے خلق عظیم کا خالق اور مالک اللہ رب العالمین نے جس کو بنایا ہے وہ کائنات کا امام محمد رسول اللہ ہے۔ اور کہا میرے ساتھیوں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کہا اللہ کے رسول ان سے بڑھ کر کوئی اور بڑا وفادار نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی قسم جب تک کوئی دیکھتا نہیں، جب تک کوئی سنتا نہیں، جب تک کوئی پاس آتا نہیں، تب تک وہ سب کچھ کہنے کے لیے تیار، لیکن کائنات کے امام کے بارے میں اللہ کے قرآن نے جو الفاظ کہے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، یا اتنا زیادہ تمہیں عزیز رکھتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے، اتنے لاڈ کرتا ہے، اللہ سے اتنی فریادیں کرتا ہے، اللہ یہ میرے دشمن بھی ہیں، اللہ میرے عدو بھی ہیں، میرے باغی بھی ہیں، میرے نافرمان بھی ہیں، لیکن میں چونکہ رحمت للعالمین ہوں، تو بھی رحمان ہے، تو بھی رحیم ہے، میں بھی رحمت للعالمین ہوں، اللہ ان کو معاف کر دے، میرا امتی بنا دے، فرما بردار بنا دے، مطیع بنا دے۔ جب سمامہ مسلمان ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ کے رسول پہلے آپ سے زیادہ مخالفت میں کوئی اور آگے نہیں تھا، لیکن اب میرا جسم، میرا ایمان، میرے اہل و عیال کی وفاداری اور تابعداری اور مطیع اور فرما برداری کائنات کو ثابت کرے گی کہ آپ سے بڑھ کر کائنات کے اندر کوئی اچھا اور بہتر ہو سکتا نہیں ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا
تعدوا نعمة الله لا تحصوها. اے دنیا کے حکمرانوں سنو، اے زمین کے اطراف کے حاکموں دیکھو، تم جو بہتوں پر حکمرانی کرتے اور رعایا کی کثرت پر فخر کرتے ہو، کان دھرو. حکمت، فہم و فراست اور کمال قدرت سب اسی کی ہے. یہ چاند، ستارے، سورج، کرنیں، دن رات سب اپنی کمالیت کے جوہر جو دکھاتے ہیں، یہ سب میرے رب کی مہربانیاں ہیں. رب ذوالجلال کی قدرت کے جب چشمے پھوٹتے ہیں تو پھول، کلیاں، باغیچے، گلشن، ہریالی، پودے، یہ دھرتی کے سب نظارے، یہ دریا و سمندر، یہ ندیاں اور نیلے پانی کی آب اشارے، یہ نظام ہستی کو چلانے والے، میری سب دعائیں، التجائیں، مسکراہٹیں، محبتیں سب رنگ لائیں، اور پھر چہروں پر خوشیوں کے گیتوں کی ہو مہکار، تو ہر دل سے نکلے میرے رب کی ہیں مہربانیاں. ہم نے کی دعا، اسی نے سنی التجا، یہ سب اسی کی حشمت کا کمال ہے، جو پتھر میں بسنے والے کیڑے کو کرتا ہے روزی عطا. ہم سبوں کا پالنہار، جس نے پرندوں کو گنگنانے کی قوت بخشی اور لبوں پر آنے والی صدائیں، یہ سب ہیں میرے رب کی مہربانیاں.